جنرل ضیاء الحق بائی میجر ضمیر جعفری۔ جاڑوں میں بریگیڈ معمول کی جنگی مشقوں کے لیے فتح جنگ کے جنگل میں خیمہ زن ہوا تو بی ایم کی تحریک پر ایک شب جنگل کو منگل بنا دیا گیا۔ عشائیے کے میزبان مشہور رسالہ نمبر 19 لانسرز کے جیالوں نے الاؤ روشن کر کے کئی فرلانگ تک جنگل میں چراغاں کیا اور ادبی محاذ سے باجا سارنگی سمیت استاد اعجاز حسین حضروی کو لے کر ہم جا پہنچے، بلکہ استاد حضروی اس رات ہمارے عزیز دوست موزہ ڈاب چکوال کے کرنل خادم حسین کے یہاں بک تھے، مگر ہم کرنل صاحب کے گوڈے گٹے چھو کر استاد کو اغوا کر لائے۔ یہ محفل شب کے 1-1:30 بجے ابھی رنگ پر آئی تھی کہ بی ایم نے کوچ کا سگنل دے دیا۔ رات کو میں ضیاء الحق ہی کے خیمے میں سویا۔ پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ جب موسیقار کی ستار آسمان کے ستاروں کو چھونے لگی تو آپ نے محفل ہی برخاست کر دی؟ بولے، آپ نے دیکھا نہیں کہ سامعین ناچنے لگ گئے تھے؟ جب سامعین ناچنے لگیں تو یہ سمجھو کہ وہ اپنے حواس میں نہیں۔ ان کے خیمے میں شب بصری کی کیفیت کو بھی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ ضیاء الحق کی نماز فجر کا لوٹا کھنک اٹھا۔ میں سو تو کیا سکتا، بس لیٹا رہا۔ ناشتے پر ضیاء الحق صاحب کی طبیعت کو غیر معمولی طور پر شگفتہ پایا۔ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میجر ضیاء الحق باہر سے جتنا ملائم تھا، اندر سے اتنا ہی مضبوط اعصاب کا آدمی تھا۔ بریگیڈیئر سرفراز کا تبادلہ ہوا تو ضیاء الحق نے کسی سے پوچھے بغیر جنرل ہیڈ کوارٹر کی عین ناک کے تلے پورے بریگیڈ کو راولپنڈی چھاؤنی کی سڑکوں پر سلامی کے لیے آراستہ کر دیا۔ بعض دوستوں نے سمجھایا بھی کہ اتنی دھوم دھام مناسب نہ ہوگی، مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، اور وہی ہوا کہ اتنی فوج کو اچانک سڑکوں پر دیکھ کر شہر کے لوگ گھبرا گئے کہ کہیں مارشل اللہ تو نہیں لگ گیا۔ اوپر سے بھی میجر صاحب کو سخت ڈانٹ پڑی کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ افسر میجر جنرل ملک حق نواز اور بریگیڈیئر سرفراز خان کے درمیان بڑی تلخ ناچاکی تھی، کیونکہ ایک پنڈی کھیپ کا ملک تھا اور دوسرا تلاگنگ کا۔ اس واقعے سے ضیاء الحق صاحب کی ملازمت میں پیش رفت کو شدید دھچکا لگنے کا احتمال تھا، مگر ان کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خطرہ مول لینے کی صلاحیت رکھتے، اور ان لوگوں میں سے نہیں جو مرنے سے پہلے ہی مرنے لگ جائیں۔ ایک اور شوق ضیاء صاحب کو تقریر کرنے کا تھا۔ طبعاً وہ بہت کم آمیز تھے، مگر تقریر کا جہاں موقع ملتا جوانوں کے سامنے بٹھا کر خطاب کرنے لگتے، بالخصوص جب کبھی بریگیڈ کے اسکول کے معائنے پر آتے۔ باتیں اچھی کرتے، دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر ان کو بہت پسند تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہ خود ایک اچھے شہ سوار بھی تھے۔ تقریر اردو میں کرتے، مگر جوانوں کے لیے ان کی اردو خاصی گاڑی ہوتی کہ آخر انہیں دہلی سے آئے ابھی 9-10 برس ہی تو ہوئے تھے۔ خطاب عموماً طویل ہوتا کہ تقریر کا پہلا دھاگا ہی 1857 کی جنگ آزادی سے کھینچتے، اور پھر ظاہر ہے کہ قائد اعظم تک آتے آتے کافی مسافت طے کرنا پڑتی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ خطابت کی یہی مشق زمانہ صدارت میں ان کے کام آئی۔